نماز کی تیسری شرط کے متعلق ہم نے کچھ مسائل سماعت کیے تھے، یعنی استقبال قبلہ، اور یہ مسئلہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر نمازی کا چہرہ سمت قبلہ سے ہٹا ہوا ہو اور اس کی مقدار ہے 45 درجہ داہنی طرف اور 45 درجہ بائیں طرف، تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 45 درجے سے زیادہ انحراف ہوا ہوگا، 45 ڈگری سے زیادہ ہٹا ہوا ہے اس کا چہرہ، تو اس کی نماز فاسد ہوگی، اسے دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے قبلے ہونے سے مراد صرف بنائے کعبہ یعنی عمارت کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے جو اس بنا کی محاذات میں ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اگر پلین میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں نیچے رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، یا اگر مثلا کوئی زمین کے نیچے کام کر رہا ہے، کسی کان میں ہے، مائن کا کام کر رہا ہے، تو کیا اسے اپنا چہرہ اس طرح اوپر کر کے اس کو نماز ادا کرنی ہے؟ نہیں، کعبہ شریف کی جہت جو ہے، اور جو کعبہ شریف کی عمارت صرف یہ جہت کعبہ شریف نہیں ہے، بلکہ ساتوں آسمان سے بھی اوپر، ساتوں زمین کے نیچے پوری فضا جو ہے یہ بھی کعبہ شریف کے اندر شمار ہے۔ تو اگر کسی نے بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں میں نماز پڑھی اور کعبے کی جہت میں منہ کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، حالانکہ کعبے کی عمارت کی طرف توجہ نہ ہوئی لیکن فضا کی طرف پائی گئی، اس سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ قبلے کی شناخت نہ ہو، کہ قبلے کا تعین، قبلے کا پتہ نہ ہو کہ کس طرف قبلے کا رخ ہے، یہ اب تو چونکہ فون میں بھی کچھ ایسے ایپس آ گئے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کعبے کی جہت کس طرف ہے، لیکن اس میں بھی کبھی کبھار وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً طور پہ یہ جو فون پہ ایپ ہمیں ملتا ہے کمپس کا، وہ یقیناً 100% اسی قبلے کی سمت بتاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی وہ جو کمپیوٹر وغیرہ جو اندر ہوتے ہیں آفس وغیرہ میں، اس کی وجہ سے صحیح تعین نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ دوسری علامت جو لوگوں نے بیان کی ہے وہ یہ کہ UK میں جو سیٹلائٹ ڈش جو ہوتی ہے اس کی سمت بھی اسی طرف ہے۔ چلو انہوں نے ایک علامت بیان کی تو خیر وہ تو ہمیں تو نماز سے متعلق وہ ہمارا اعتبار ہے۔ تو اگر ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پہ نہ آپ کے پاس کوئی کمپس ہے، نہ کوئی جگہ وہاں پہ کوئی مسلمان ایسا موجود، نہ کوئی عمارت ہے وہاں پر، اور نہ اس کے ساتھ نہ محراب ہے وہاں پر، نہ کسی کو چاند سورج ستارے سے علم حاصل کرنے کا اس کے پاس یہ درکا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے تحریک کرے، یعنی سوچے دل میں، اور جدھر قبلے ہونے پر دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ یعنی کسی ایسی جگہ گئے آپ، بالکل ہی انجانی جگہ، اور جہاں پہ نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی مسلمان وہاں پہ رہتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی مسجد میں آئے اور پھر مسجد میں جا کر کے پھر تحریک کرنے لگے، یہ تو غلط ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا جمعے میں کہ اوپر گیا میں تو دیکھا کہ کوئی شخص اس سمت میں نماز پڑھ رہا ہے، یعنی بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کس طرف پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح تحری نہیں چلے گی۔ یہ تحری صرف اسی شخص کے لیے جائز ہے اور اسی جگہ پہ یہ جائز ہے جہاں پہ نہ کوئی مسلمان ہو، نہ وہاں پہ آبادی ہو، نہ وہاں مسجد محراب ہو کہ جس سے آپ تعین کر سکے کہ یہ قبلے کی سمت ہے۔ تو وہاں پر آپ تحری کے لیے دل میں سوچیں آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ اگر دل آپ کا کہتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے ایسی جگہ میں، تو آپ اسی طرف نماز ادا کریں۔ تحری کر کے یعنی سوچ کر قبلہ طے کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی تو اب دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں، نماز ہو گئی۔ اگر آپ نے تحری کر کے دل میں سوچ کر کے جہاں پہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اس طرف آپ نے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا آپ کو کسی طریقے سے، آپ نے تو بھرپور کوشش کی تھی پہلے کسی مسلمان کی تلاش کرنے کی، مسجد تلاش کرنے کی، محراب تلاش کرنے کی، فون پہ بھی تلاش کیا، کچھ پتہ نہیں چلا، تو آپ نے اس کے بعد تحری کر کے یعنی سوچ کے نماز ادا کی، اور
آپ نے ایک رخ متعین کیا، بعد میں پتہ چلا کہ جس رخ کی طرف آپ نے اپنا چہرہ کیا تھا وہ قبلے کی سے ہٹا ہوا تھا، قبلے کی سمت نہیں تھی وہ، تو آپ کو دوبارہ نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہاں کوئی قبلے کی جہت جاننے والا تھا لیکن اس سے دریافت نہیں کیا، یعنی اس سے پوچھا نہیں اور خود تحری کر کے غور کر کے کسی طرف منہ کر کے پڑھ لی، تو اگر قبلے کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی، اور اگر قبلے کی طرف منہ نہیں تھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ شریعت نے اس کو حکم دیا تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی شخص موجود تھا جہاں پہ علامات ایسی تھی جس سے آپ قبلے کا تعین کر سکتے تھے، پھر بھی آپ نے یہ علامتوں پر غور نہیں کیا، نہ کسی کی تلاش کی، نہ کسی شخص سے آپ نے پوچھا دریافت کیا، تو یہ قصور آپ کا ہے۔ تو اگر آپ نے قبلے کی سمت سے ہٹے ہوئے تحری کر کے نماز ادا کی تو آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر تحری کرتے تھے اور اس کے دوران نماز پڑھتے تھے، اس کے دوران جو ہے ایک سمت کا تعین کیا آپ نے تحری، یہ اس طرف قبلہ ہے، پھر آپ کے دل نے دوسری رکعت میں کہا نہیں میرے خیال میں قبلہ اس طرف ہے، تو فوراً اسی رکن میں آپ ہٹ جائیں، آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی حالت میں جیسے کہ آپ رکوع میں یا جس قیام کی حالت میں دوسری رکعت میں، تو اسی جہت کی طرف آپ اپنا رخ کر لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر 4 رکعت آپ نے پڑھی اس طرح پڑھی کہ ایک رکعت میں رخ اس طرف تھا، دوسری رکعت میں اس طرف تھا، تیسری میں اس طرف، چوتھی میں اس طرف، یعنی ہر رخ الگ الگ تھا ہر رکعت میں، پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نمازی نے قبلے سے بلا عذر یعنی کسی مجبوری کے بغیر قصداً یعنی جان بوجھ کر سینہ پھیر دیا، یعنی سینہ اس کو کہتے ہیں، اس کو پھیر دیا، قبلے سے انحراف کر دیا، اگرچہ فوراً ہی پھر قبلے کی طرف ہو گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ بعض لوگ نماز میں جھومتے ہیں جیسے ہم صلوات السلام میں کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سینہ اگر قبلے کی سمت یعنی 45 درجے سے زیادہ انحراف ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر یہ قصداً کیا ہو، اگرچہ اس نے فوراً ہی اپنا سمت قبلے کی طرف کر لیا ہو۔ اور اگر بلا قصد پھر گیا یعنی بغیر کسی ارادے کے غیر ارادی طور پر پھر گیا اس کا سینہ قبلے سے، اور بقدر 3 تسبیح پڑھنے کے یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ، جیسے 3 سیکنڈز کے اندر اس نے پھر اپنا سینہ قبلے کی طرف کر لیا تو بھی اس کی نماز فاسد ہو گئی، یعنی 3 سبحان اللہ کی مقدار یا اس سے زیادہ وقت گزارا اس نے کہ اس کا سینہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اگر 3 سبحان یعنی 3 سیکنڈ کے اندر اس نے اپنا سینہ قبلے کی طرف کر لیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر نمازی نے قبلے سے سینہ نہیں پھیرا بلکہ صرف چہرہ پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلے کی طرف کر لے۔ اس صورت میں اس کی نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، نماز ثواب میں کمی پائی جائے گی۔ اور آخر میں مسئلہ یہ چوتھی شرط کا وقت کا بیان کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے ہر نماز کا وقت مقرر فرمایا ہے۔ فجر کا وقت ہے طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، یعنی سورج کے نکلنے کے وقت سن رائز تک یہ فجر کا وقت رہتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ابھی سلام نہیں پھیرا کہ سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وقت ظہر دوپہر کو نون کو آفتاب کے نصف النہار سے ڈھلنے پر شروع ہوتا ہے، یعنی جب سورج بالکل سب سے اونچے درجے پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب زوال شروع ہوتا ہے، یعنی سورج کا زوال سے مراد سورج ہٹتا ہے۔ اصل میں ہم نے جو زوال کا وقت وہ کہا ہے وہ مکروہ وقت ہم اسے مراد لیتے ہیں، لیکن اصل میں شریعت کی اصطلاح میں زوال کا وقت ہی ظہر بگننگ کا وقت ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے اوریجنل شادو سے ڈبل ہو جائے۔ اوریجنل شادو اس وقت کہتے ہیں کہ جب سورج نصف النہار پر ہو، یعنی بالکل اونچی سیدھ پر ہو، اونچے درجے پر ہو، اس وقت جس چیز کا جو سایہ ہوگا وہ اوریجنل شادو کہلائے گا۔ جب یہ اوریجنل شادو ڈبل ہو جائے گا اس وقت تک آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آفتاب غروب ہونے تک یعنی سن سیٹ تک رہتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھے کہ اگر کسی نے
آج کی عصر کی نماز نہیں ادا کی ہے تو وہ بھی مغرب سے پہلے 20 منٹ کے اندر بھی وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن ایسی تاخیر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو عصر کو اتنی تاخیر کرتا ہے یہاں تک کہ آدمی سورج کو دیکھ سکے، جس کا تعین علماء نے 20 منٹ غروب آفتاب سے پہلے کیا کیا ہے، اس وقت جو تاخیر کرتا ہے عصر کی نماز کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقین کی نماز ہے۔ وقت مغرب آفتاب غروب ہونے سے غروب شفق ہے، اور وقت عشاء غروب شفق سے لے کر کے طلوع فجر یعنی صبح صادق تک رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔